من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو عنوان ہے وہ فضائل محمد وآل محمد اور نئی نسل پہ اس کے اثرات۔ تو ہم یہ آج چوتھی محرم ہو گئی ہے اور مسلسل اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور فضائل محمد وآل محمد کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی اہم حکم ہے جس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے اور اس پیغام کو عام کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ فضائل محمد وآل محمد جب تک ہم پہ واضح نہیں ہوں گے ہم ان کے اتباع کو، ان کی اطاعت کو نہیں پا سکیں گے۔ یعنی کہ اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ محمد وآل محمد کا کیا مرتبہ ہے، جیسے کہ میں نے کل بھی آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم کسی کی شان و شوکت کا اندازہ نہیں کر لیتے، کسی کے جو ہے وہ اس کے عظمت کا اندازہ نہیں کر لیتے، جب تک جو ہے وہ ہم بالکل بھی اس کا اتباع نہیں کرتے، اسے پسند نہیں کرتے، اس کی کہا جائے کہ شخصیت ہمارے سامنے کھل کے نہیں آتی ہے، اس کی شخصیت کو کہا جائے کہ فضیلتیں ہیں، یعنی کہ کسی میں کوئی کوالٹی ہے، میں مجلس پڑھ رہی ہوں تو مجھ میں یہ کوالٹی ہے کہ میں عام اور آسان زبان میں پیغام پہنچا سکتی ہوں، تو یقیناً پھر آپ کا دل کرے گا جی بار بار سنا جائے تاکہ اہم ترین پیغامات جو محمد وآل محمد کے ذکر سے میں مخفی ہے اس کو ہم سن سکیں، تو آپ بار بار مجھے دعوت دیں گے پڑھنے کی۔ اسی طرح سے یہی ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت، اس کے فضائل، اس کی کہا جائے کوالٹیز اس کی پسندیدگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کہ شیخ صدوق کے جو والد صاحب تھے، یعنی کہ علامہ مجلسی کے جو والد صاحب تھے، وہ فضائل محمد وآل محمد کے اتنے گرویدہ تھے اور تہجد کی نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ جب مسلسل تہجد کی نمازیں ادا کرتے رہے تو ایک دن ان پہ یہ کشف ہوا، ان پہ ظاہر ہوا کہ کوئی آواز انہیں جو ہے سنائی دے رہی ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ تمسک کرنے سے کیا کوالٹیز آپ کی اپنی جو موجود بھی ہوتی ہیں وہ اور نکھر کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ تو آواز ان کو یہ سنائی دیتی ہے کہ تمہارے جھولے میں باخر موجود ہے اور تمہارے لیے یہ تحفہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ یہ علم و اشاعت میں باخر تمہارا بیٹا جو ہے یہ اس کو پھیلائے گا اور وہ محمد والے محمد کے ذکر کو بلند کرے گا۔ یہ دیکھیں یہ کوالٹی ان کے تہجد ادا کرنے اور ان کے کہا جائے محمد والے محمد سے متمسک رہنے کی وجہ سے ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم شیخ صدوق کی کتاب ہے امالی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے منقول ہے اور انہوں نے فرمایا ہے، ان کا قول ہے کہ جب کوئی شخص میرے اور میرے اہل بیت کے متعلق جو ہے ان کے فضائل کو، چونکہ لامحدود ہیں، کوئی احاطہ کر نہیں سکتا ہے اس کا سوائے کہ وہ خود ہوں یا ان کو جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پروردگار عالم جو کہ ان کو جانتا ہے، ان کی خلقت کو جانتا ہے، ان کے جو اس نے ان کو مرتبہ عطا کیا ہے اس کو جانتا ہے، تو وہی ان کے فضائل کو بھی جانتا ہے۔ ہم عام لوگ ان کے کہا جائے اعلیٰ ترین فضائل کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ظروف ہیں، یعنی کہ ہمارے دلوں کے جو کیپیسٹی ہے وہ بہت چھوٹی ہے، بہت محدود ہے، اس لیے ہم ہر ان کے جو ہے فضائل کو
نہیں اپنا پاتے ہیں اور پھر ہم اس میں شک شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ شک تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ بے تحاشا ہے, ان کی گنتی لامحدود ہے, تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ کتنے ان کے فضائل ہیں. تو یہاں پہ وہ امالی شیخ صدوق کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میرے بھائی علی کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ کوئی چاہے کہ ان کے فضائل تک پہنچ جائے تو وہ ناممکن ہے, سوائے پروردگار اور میرے علی کے فضائل کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا, کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اندازہ لگائیے کہ عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے فضائل تک ہم رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے پاس آتے ہیں ان میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا یقین کر لینا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہماری ایک فضیلت کو جو ہے بڑے شوق سے اور محبت سے یاد کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اس پہ اپنا فضل, اپنا جو ہے کرم اس پہ وارد کرتا ہے. اور کوئی اگر ان کے فضائل کو لکھتا ہے اور وہ لکھائی جب تک موجود رہتی ہے یعنی کہ باقی رہتی ہے تب تک فرشتے جو ہیں اس پہ ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ اس کی مغفرت کے لیے, وہ اس کے استغفار کے اس کی طرف سے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ جو کان محمد و آل محمد کا ذکر سنتے ہیں, ان کی فضیلت کو سنتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ پروردگار عالم اسے بخش دیتا ہے کہ جو کوئی بھی خلائق میں ان کے فضائل کو لکھے, سنے اور دیکھے یعنی کہ کتاب میں مطالعہ کرے تو پروردگار عالم اس کے گناہ, آنکھ کے گناہ, اس کے کان کے گناہ, اس کے زبان کے گناہ یعنی کہ ذکر کرنے سے تمام کو پروردگار عالم بخش دیتا ہے. اور کیا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا, میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور اس وقت تک کسی انسان کا, شخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ علی ابن ابی طالب سے محبت نہ رکھے اور ان کے دشمنوں سے نفرت نہ کرے. یقیناً جو لوگ زوم پہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ یقینی طور پر درود و سلام بھیج رہے ہوں گے, گو کہ مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے لیکن یقین ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے وہ درود و سلام بھیجیں گے. اور تھوڑا سا فضائل کے یہاں پہ جو انٹرنیٹ کے تھرو مجلسیں ہو رہی ہیں ان کے اندر وہ جوش و جذبہ تو ظاہری بات ہے کیونکہ ہزاروں لوگ بعد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لائیو اور اس طرح کی مجلس میں فضائل میں بڑا دل تو چاہتا ہے کہ نعرہ حیدری بھی لگے اور درودوں کی محفل, درود و سلام جو ہے ہم تک بھی پہنچے. تو کمی محسوس ہوتی ہے. آڈینس جو ظاہر بظاہر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے آج ہم صرف دور ہیں, لیکن بس یہ ہے کہ یہ پیغام جن جن کانوں تک پہنچ رہا ہے اور یہ محمد و آل محمد کی محبت میں جو کچھ سجایا ہوا ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہم ذکر پروردگار بھی کر رہے ہیں اور محمد و آل محمد کا ذکر بھی کر رہے ہیں. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ گناہ کو معاف فرما دے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اس کی توبہ کی توفیق دے دے گا. یعنی کہ جو محمد و آل محمد سے تمسک رکھے گا پروردگار عالم اسے معاف کر دے گا, یعنی کہ ایسا کر دے گا جیسے کہ وہ ابھی ابھی ماں کے شکم سے آیا ہو. اور کیا ہے کہ اس کی توبہ کی توفیق کو بلند فرما دے گا اور اس کی عاقبت کو خیر کا انجام کرے گا, تاکہ اس کے جملے سے یہ لازم آئے اور قربانی اور گناہ کی اجازت جو کہ عقلی طور پہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں, تو پروردگار عالم جو ہے ابلیس کا, اندازہ لگائیں کہ ابلیس کا حال کیا کرتا ہے. ابلیس جو ہے اس کے چہرے کا تمام گوشت جو ہے وہ گل جاتا ہے اور گر جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کی روح شدت سے, یعنی کہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو ہم درود و سلام کرتے ہیں, یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں, یہ ہم اپنے دشمن کو دور کرتے ہیں. یعنی کہ جو ہمارا دشمن اس زمین پر ازلی دشمن ابلیس موجود ہے, اس سے ہم دوری, ہمیں بچنے کے لیے
کون سے فضائل محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہم اس سے دور ہو سکتے ہیں, اس سے بچ سکتے ہیں, اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو بس کیا ہے کہ اتنی شدت ہو جاتی ہے اس کے روح میں ابلیس کے کہ جو ہے وہ چیختا ہے, اور اس کی چیخ جو ہے وہ آسمانوں تک, فرشتوں تک اور جنت کے جو خزانے دار ہیں ان تک پہنچتی ہے. تو وہ تمام اس ابلیس پر لعنت کرتے ہیں, اور کوئی مقرب فرشتہ باقی ایسا نہیں رہتا جو کہ اس پہ لعنت نہ کرتا ہو. پھر دوسری روایت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ہے, اس میں منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے امت محمد, جب تک تم مصائب و آلام میں گرفتار ہوتے ہو, مصیبتوں میں آ جاتے ہو, تو تم ہمیں یاد کیا کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان فرشتوں کی جو تم پر موکل ہیں, یعنی کہ 2 فرشتے جو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں, موکل ہیں, تمہارے شیطانوں سے مقابلہ کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے. اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بے وسیلہ نہیں چھوڑا ہے, پروردگار عالم نے ہمیں جو ہے وہ لاوارث نہیں چھوڑا ہے, ہمارے سروں پر وارثوں کا سایہ موجود ہے, اور وہ سایہ محمد و آل محمد ہیں, اور ان کے فضائل کو سمجھنا ہم پر واجب ہے. کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک پر ایک ایک فرشتہ جو ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے, جس شخص کی اس پہ مامور ہوتا ہے, اور ایک دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے, اور ہر فرشتہ جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے بائیں طرف ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ شیطان جو کہ ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں گمراہ کر دیں, وہ بھی 1-2 نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ کئی شیطان جو ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جو ہم اپنے کھانوں میں پھونکتے ہیں, پھونک کے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اصل میں شیطان کا طریقہ ہے, کیونکہ وہ نزدیک تو نہیں آ سکتا, کیونکہ ہمارے پاس محمد والے محمد کے درود پڑھنے کی اتنی بڑی شیلڈ موجود ہے, وہ ہمارے نزدیک نہیں آ سکتا ہے. تو بس ہمارے دلوں میں وسوسے کو پیدا کرتا ہے, یعنی کہ شک کو ڈالتا ہے. شک کیا ہے؟ خود یقین کو مار دینے والی کیفیت ہے, جو یقین کو متزلزل کرتی ہے. یقین کا اپوزٹ شک ہے. اب شک میں ڈال دیتا ہے, تو شک میں ڈالنے کے لیے اسے ہمارے نزدیک آنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ دور سے پھونک مارتا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, اپنے کھانوں پر پھونک مار کے نہ کھایا کرو, کیونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور پھر ظاہر یہ ہے, اگر حفظان صحت کے اصولوں پہ دیکھا جائے تو جو کچھ ایک شخص کے اندر موجود ہے, اور یہ آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ کرونا میں جو اہم ترین چیز ہے کہ ہم ماسک لگا رہے ہیں تاکہ ہماری سانسیں دوسرے تک نہ جائیں اور دوسرے کی سانس ہم تک نہ پہنچے, تو ہم ماسک لگا رہے ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ یہی پھونک, یہ جو ہوا ہمارے دہن سے باہر آ رہی ہے, یہی مضر ہے. اور جب ہم پھونک مار کے کھانوں پہ کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جراثیم شامل ہو جاتے ہیں. اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ اپنے کھانوں پر پانی پر پھونک نہ مارا کرو. حقیقت بات ہے, آج کرونا نے اس بات کو جو ہے پروف کر دیا کہ کوئی بھی ڈیزیز, کوئی بھی بیماری جو ہے اس پھونک کے ذریعے پھیل سکتی ہے, چاہے وہ کرونا ہی ہو. تو اندازہ لگائیے کہ پھونک کے ذریعے سے شیطان ہم پہ کس سے حملہ کرتا ہے؟ پھونکوں کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے, اور ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. لیکن بڑی سب پریشان آپ لوگ اس بات سے ہوں گے کہ بھائی جب پھونکتا ہے تو ہم تو اسے نہیں دیکھ رہے, وہ دائیں سے پھونک رہا ہے, بائیں سے پھونک رہا ہے, یا پورا ایک لشکر موجود ہے جو پھونکے مار رہا ہے ہمارے اوپر. تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ان پھونکوں سے بچا جائے, ان سے دور رہا جائے, ان سے بچا جائے, اپنے گرد ایک شیلڈ رکھی جائے. تو اس کا نام ہے, اس کا ذکر یہ ہے کہ جب بھی ایسا محسوس ہو یا اٹھتے بیٹھتے بس یہ ذکر کرا کریں. یہ ذکر شریف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ عظیم ترین ذکر ایسا ہے کہ جو شیطان کو شکست دے دیتا ہے, اور شیطان کے لشکر بھی آ جائیں, جتنے بھی لشکر آ جائیں, آپ پہ حملہ کرنے سے جو ہے وہ معذور ہو جائیں گے اور بس پلٹ کے جائیں گے.
ابلیس کے پاس اور کہیں گے کہ بھائی بہت شکریہ، ہم آپ کا یہ کام انجام نہیں دے سکتے کہ اس کے گھر اس کے چاروں طرف ایک ایسی دیوار موجود ہے جو کہ ہم جس پہ حملہ کرتے ہیں لیکن ہمارا حملہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اور شیطانوں کو بھیجتا ہے. جب اور شیطانوں کو بھیجتا ہے اور پروردگار عالم سنتا ہے اس ذکر کو تو بس کیا کرتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے ایک شیطان پہ لاکھوں فرشتے اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے اور وہ اسے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں یہاں تک کہ شیطان پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور جو تیر اور تلوار اور نیزے ہوتے ہیں اس سے شیطان کو مارنا شروع کرتے ہیں. اور شیطان جو ہے کیا کرتا ہے کہ وہ چیختا چلاتا ہے اور جب یہاں تک نوبت آتی ہے کہ شیطان جو ہے مر جائے تو شیطان ایک دفعہ چیخ کے کہتا ہے پروردگار عالم تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ایک مقررہ وقت تک مجھے میرے کام پہ میں اپنے کام کو کرتا رہوں گا. پروردگار اپنے وعدے کو یاد کر. بس پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے نا اس شیطان کو چھوڑ دو اس لیے کہ اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ ایک وقت معلوم کی طرف میں نے اسے مہلت دی ہوئی ہے. تو دیکھیے اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم کتنا چاہتا ہے کہ ایک فرشتے پہ لاکھوں فرشتے ہماری مدد کے لیے بھیج دیتا. ہمیں ادراک ہی نہیں ہے اور یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے پروردگار عالم کی قوت کو قوت سمجھا اور محمد وآل محمد جو کہ ان کا وسیلہ ہے جو ان کا واسطہ ہے اس کے ذریعے سے ہم نے مدد حاصل کی ہے. تو یہ کچھ جو ہے یہ اہم ترین ذکر ہے اور یہ سب بات یہاں تک نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ہم نے یہ پڑھا اور ہمارا جو ہے ہم محفوظ ہو گئے. اب اس شیلڈ کو قائم رکھنا ہے اور ذکر بار بار کرتے رہنا ہے کہ شیطان کے جب زخم یہ سارے لگ چکے ہوتے ہیں سارے تیر اور تبر کے زخم لگ چکے ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے بڑا غمناک ہوتا ہے اور پھر پروردگار عالم کے بارگاہ میں کہتا ہے کہ پروردگار عالم یہ جو محمد وآل محمد کا ذکر ہے یہ جو ہے مجھے ہمیشہ جو کرتے رہتے ہیں وہ لوگ وہ کبھی بھی شیطان کے زخم کو بھرنے نہیں دیتے. یعنی کہ ہم محمد وآل محمد کا ذکر کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ ان کی مدد چاہتے ہیں ان کے فضائل کو سمجھتے ہیں اپنے یقین کو کہ ہمارے ایمان کو کبھی کہیں طرف جانے نہیں دیں گے ہمارے ایمان کو برباد نہیں ہونے دیں گے ہمیں ہمارے ایمان پہ رکھیں گے تو ہم محمد وآل محمد کو کے ذکر کو کرتے رہتے ہیں. تو شیطان کا حال یہ ہوتا ہے کہ شیطان تڑپتا رہتا ہے اور اس کے زخم کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ فضیلت یہ ہے کہ ہمارے رہبر بھی ہیں اور ہمارے مشکل کشا بھی ہیں اور ہماری مدد کرنے والے بھی ہیں. ہماری تمام کہا جائے کہ مصیبتوں میں ہمارے مددگار بھی ہیں. تو بس کیا ہے کہ یہ ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں ان کا کہ مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم ایک قدم ہماری طرف بڑھاتے ہو تو ہم تمہاری طرف 100 قدم بڑھاتے ہیں. تم اپنے دل میں لگن تو پیدا کرو بات کیا ہے کہ خود یہاں پہ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ واقعہ حضرت زہیر ابن قین کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا خط ان کو پہنچا ہے انہوں نے پیغام پہنچا ہے قاصد پہنچا ہے کیونکہ نزدیکی ان کا خیمہ لگا ہوا تھا اور امام نے انہیں بلایا ہے. تو ایک دفعہ کیونکہ وہ کوفے سے اسی لیے نکل گئے تھے کہ وہ یہ جانتے تھے اور اس بات سے وہ تھے کہ نہ میں یزید کا ساتھ دوں گا اور نہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. تو بس وہ کوفے سے نکل گئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ. جب امام حسین علیہ السلام عازم کربلا ہوئے ہیں اس وقت جو ہے راستے میں زہیر کا خیمہ نظر آیا ہے. امام نے بھی اپنے خیمے وہیں پر نصب کروائے ہیں اور پیغام بھیجا ہے کہ زہیر سے کہو آ کے ہم سے ملاقات کرے. بس جب یہ نامہ ایک دفعہ پہنچا ہے زہیر کے بعد تو زہیر یہ سن کے خبر کے امام نے انہیں بلایا ہے سکتے کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا کریں سکتے کیونکہ ظاہر ہے ان کے دل میں یہی تھا کہ نہ میں اس کا ساتھ دوں گا اور نہ میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دوں گا. تو بس ایک سکتے کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور سکتے کی حالت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ کیا بات ہے کہ تو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں جاتا ہے. اگر نہیں جانا چاہتا ہے تو میری جو ہے وہ یہ چادر اپنے سر پہ رکھ اور اپنی تلوار
اور اپنا گھوڑا دے تاکہ میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے چلے جاؤں. جب ایک دفعہ یہ ان کی زوجہ بولتی ہیں تو وہ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوتے ہیں. لیکن حال کیا عجیب ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس سے گفتگو کر کے آتے ہیں, بات کر کے آتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے, اور امام حسین علیہ السلام ان کا جنت میں وہ مقام دکھاتے ہیں کہ زہیر جب تم ہمارے ساتھ ہوگے تو تمہارا کیا مقام ہوگا, تمہارا نام اس محضر نامے میں لکھا ہوا ہے, تم ہو موجود اس کے اندر, تمہاری قربانی ہے اس میں, تو بس اب یہ بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے یا نہیں. جب ظاہری بات ہے کہ وہ مومن جو چاہتا ہو امام حسین علیہ السلام کو ان کے فضائل سے واقف ہو, کہ حضرت خود یہاں پہ جو ہے مثال موجود ہے کہ فضائل محمد و آل محمد سے واقف تھے, تو امام حسین علیہ السلام کے پاس جو ہے عاشور کے دن آ جاتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ امام نے ایک دفعہ آواز دی ہے, وہ گئے اور اب امام کے ہو کے رہ گئے کہ امام نے ان کا بلند مرتبہ انہیں دکھا دیا ہے کہ کس مقام پہ تم فائز ہو گئے. کہ آتے ہیں زہیر اور ہنستے مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم مشکلات میں آ جاؤ, تم مصیبتوں میں گر جاؤ, تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور میں اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ سب سے بڑی مثال موجود ہے زہیر کی. حضرت حر کی یہ مثال ہے کہ فضائل جانتے تھے لیکن دنیا کے ظاہر ہے انسان کے ساتھ پیٹ بھی ہے, مادی ضروریات بھی ہیں, اور ظاہر ہے جاب جہاں کرتا ہے اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو حضرت حر کے ساتھ یہی معاملات تھے, لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ جیسے امام خود اپنا بنا لیں اسے کیا کیا نہیں عطا کر دیتے ہیں. کہ یہاں پہ میں ایک عالم کا ذکر کروں گی کہ وہ نجف سے پڑھ کے تو آئے, لیکن کیا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ انہیں یاد نہیں ہوتا تھا, اور جب یاد نہیں ہوتا تھا بہت سارے لوگ اور بھی نجف میں سے ان کے ساتھ پڑھ گئے, لیکن یہ ہمیشہ مقتل کی کتاب اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ مقاتل ان سے پڑھے نہیں جاتے تھے. اور لوگ جب مجلس تو وہ بہترین پڑھتے تھے, ظاہری بات ہے کتاب سے دیکھ کے مجلس پڑھنا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ایکسٹمپور بولنا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ظاہری وہ اس میں تھوڑی سی انسان کو توجہ دلانا ہے. اگر میں آپ کے سامنے کتاب رکھ کے پڑھنا شروع کر دوں تو ظاہری بات ہے ہم ظاہر ہمارے بچپن میں اسی طرح سے مجلسیں پڑھی جاتی تھی, جو ہم نے دیکھا تھا کہ مجالس خواتین ہوتی تھیں اور اس میں سے شعر اشعار وغیرہ اس طرح چیزیں موجود ہوتی تھیں, پڑھا جاتا تھا. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ بہت سارے سونے والے سو جاتے تھے اس کے درمیان. لیکن اب خطابت کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہو, یعنی کہ اسی طرح سے ہو جیسے ایک کلاس کے اندر ٹیچر اور بچے ہوتے ہیں, کہ ہر کو اپنی طرف متوجہ رکھنا, ہر کو اپنا پیغام پہنچانا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ظاہر کتاب پہ آپ نظر رکھیں گے تو آپ آڈینس کو کیسے دیکھیں گے. تو یہی بات ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی اور وہ پریشان تھے کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں پڑھ کے آئے ہوئے نجف سے, اور اس کے باوجود میں جب مقاتل پڑھتا ہوں تو میں کتاب کو پاس رکھتا ہوں, کتاب سے دیکھ کے پڑھتا ہوں. گریا تو ہوتا ہے لیکن مجھے لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ آغا آپ اتنا پڑھ کے آئے ہیں اور اس کے باوجود آپ کتاب دیکھ کے مقاتل جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے مولا سے بہت دعائیں کی کہ مولا میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن میرا حافظہ میرا ساتھ نہیں دیتا ہے. مولا میں آپ سے تمسک تو کرتا ہوں لیکن آپ کے مقاتل کو میں نہیں پڑھ پاتا ہوں. مولا کچھ ایسا کریں. بس اسی طرح سے ایک رات وہ سوتے اور دیکھتے ہیں کہ حرم امام علی علیہ السلام میں وہ موجود ہیں اور وہ استفادہ کرتے ہیں کہ مولا میں آپ کی ساری مجالس پڑھتا ہوں لیکن مجھ سے آپ کے بیٹے کے مقاتل نہیں پڑھے جاتے ہیں, مجھے یاد نہیں رہتے ہیں. مولا کچھ ایسا کریں کہ جو ہے میں مقاتل پڑھ سکوں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پہ مولا امام حسین علیہ السلام کا بھی خیمہ موجود تھا, اور امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور حبیب اپنے مظاہر سے کہتے ہیں کہ حبیب ایسا کرو میرے مہمان کے لیے تم جو ہے وہ کھانا تیار کرو. تھوڑی دیر میں جو ہے وہ کھانا آتا ہے جس میں حلوہ موجود ہوتا ہے. مولا اپنے ہاتھوں سے مجھے وہ حلوہ کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کبھی مقاتل نہیں بھولے گا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا ہوں تو میں نے جب مقاتل اگلی مجلس میں پڑھے تو مجھے کتاب کی ضرورت نہیں پڑی. اندازہ لگائیے کہ جو تمسک کرتا ہے مولا اسے میں سخی کی ضرور ادا کرتے ہیں. اور حقیقت بات ہے کہ ایک
کچھ لوگ ایسے ہیں جو لگن سے مولا سے مانگتے ہیں تو مولا انہیں ضرور عطا کرتے ہیں، اور اگر نہیں عطا کرتے ہیں تو ان کی مصلحتیں ہوتی ہیں جو اس شخص کے حق میں ہوتی ہیں۔ آج 4 محرم ہے اور 4 محرم کو شمر لعین وارد کربلا ہوتا ہے، جبکہ وہ 3 محرم کو کربلا کے احاطے میں موجود ہوتا ہے، مصافات میں کربلا کے موجود ہوتا ہے، لیکن 3 محرم کو داخل نہیں ہوتا ہے۔ کہتا ہے اگر میں 3 محرم کو داخل ہوں گا تو میں حسین سے یہ جنگ ہار جاؤں گا، کہ یہ نحس تاریخ ہے اور میں حسین سے یہ جنگ ہار جاؤں گا۔ بس وہ داخل ہوتا ہے کس دن؟ وہ 4 محرم کو داخل ہوتا ہے کہ میں حسین سے یہ جنگ جیت جاؤں گا، حسین پہ غلبہ حاصل کر لوں گا۔ ہاں، جب لشکر آیا ہے اور لشکر کی دھمک ہے کہ جناب سیدہ بی بی زینب فرماتی ہیں بھیا اتنی فوجوں پر فوجیں چلی آ رہی ہیں، کہا جاتا ہے کہ 72 کے مقابلے میں 72,000 فوج موجود تھی۔ یزیدی لشکر کا سب سے بڑا جو لشکر آیا تھا وہ خولی کی سربراہی میں 24,000 کے قریب جو ہے افراد موجود تھے، اور امر سعد جو تھا اس کے ساتھ 6,000 لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد شبیب بن ربیع کے جو ہے ساتھ جو ہے وہ 10,000 کا لشکر تھا، اور شمر کے ساتھ خود 6,000 کا لشکر تھا۔ یہ تمام جو تحقیق ہوئی تو 9 لاکھ کے لشکر کے بجائے جو اہل سنت اور تشیع کی کتابوں سے تحقیق کر کے لکھا ہے، کتاب کا نام ہے شاہ شہیدان، انہوں نے تحقیق کری، مراد علی جعفری صاحب نے لکھا کہ یہ 72,000 کا لشکر تھا، 72,000 کا لشکر تھا، اور وہاں پہ صرف 72 تھے۔ اندازہ لگائیے کہ پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو جو ہے وہ ایک شخص پہ 72، ایک شخص پر جو ہے وہ ہزار سے کہیں زیادہ جو ہے افراد موجود تھے جو کہ جنگ کرنے کے لیے تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ہر 72 نے جنگ نہیں کی ہے، تمام 72 نے جنگ نہیں کی، بس چیدہ لوگوں نے جنگ کی تھی، امام کے اقربا نے جنگ کی تھی، امام کے جو ہے کچھ انصار نے جنگ کی تھی، اور باقی لوگ دوران نماز ادا کرتے ہوئے تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ جنگ تھی؟ نہیں، یہ جنگ نہیں تھی، یہ صرف قربانی تھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، کہ جناب زینب کہتی ہے بھیا آپ نے بھی کسی کو بلایا ہے، آپ نے بھی کسی کو خط لکھا ہے کہ آپ کی مدد کے لیے آ جائے؟ امام فرماتے ہیں ہاں بہن میں نے خط لکھے، بلکہ خطوط لکھے، جب مرضی معبود ہوگی میرے ساتھی پہنچتے چلے جائیں گے۔ بس ایک دفعہ دور سے ارے آج دھول اڑتی نظر آتی ہے، میرے مولا کہتے ہیں جاؤ علی اکبر آگے بڑھو، میرا بچپن کا دوست۔ اب جو حضرت علی اکبر آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں تو وہ 120 سال کے ہائے حبیب ابن مظاہر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اپنے غلام بیٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں مولا کے پاس۔ اب جو آئے ہیں دروازے میں مولا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، اور خیمے کے اندر سے آواز آئی مولا کے قدموں میں گر گئے ہیں حبیب۔ مولا سے سلام و دعا کے بعد کربلا کے معاملے پر بات ہو رہی ہے، اتنے میں سے اندر سے آواز آتی ہے بی بی فضہ کی، اے حسین حبیب سے کہہ دو فاطمہ کی بیٹی نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ ہائے ایک دفعہ حبیب تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا کہا میری اوقات اور یہ اتنا بڑا سلام میری اوقات نہیں ہے مولا کہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی مجھے سلام بھیجے۔ ہائے حبیب امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں، ارے دنیا سے گزر گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، جبکہ 10-12 سال کے ہیں کہ چھت سے گر کے انتقال ہو گیا ہے، اور اسی دن ان کے والدین نے رسول خدا کی دعوت رکھی تھی۔ ارے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میرا حبیب کہاں ہے، میرا حبیب کہاں ہے؟ ہاں میرے مولا جب پوچھتے ہیں ان کے والدین کہتے ہیں پہلے آپ کھانا تناول کریں،
دعوت قبول کریں، لیکن میرے مولا پورے گھر میں گھومتے ہیں، کہتے ہیں میرا حبیب کہاں ہے؟ ہائے حبیب کے والدین نے انہیں رضائیوں کے درمیان چھپا دیا کہ میرے مولا جب آئے کھانا کھانے تو ایسا نہ ہو کہ حبیب کی میت کو دیکھ کے ان کا دل جو ہے وہ افسردہ ہو جائے۔ ہائے مولا تلاش کرتے ہیں، مجبوراً ایک دفعہ بتانا پڑتا ہے کہ مولا حبیب اس دنیا میں نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو حبیب کے لاشے کو دیکھا، ایک دفعہ اپنے نانا کی طرف دیکھ کے عرض کی نانا میرے حبیب کو واپس سے دلوا دیجئے، بس پروردگار عالم کے حکم سے نانا کے دعا سے امام حسین علیہ السلام کے آمین کہنے سے حبیب دوبارہ زندہ ہو گئے۔ میرے مولا جانتے تھے کہ حبیب کی موت ابھی مقرر نہیں ہے، حبیب کی شہادت ہے، میرا حبیب جب میرے پاس آئے گا، میری نصرت کرے گا تو میرے ساتھ یہاں دنیا میں تو دنیا، آخرت میں بھی اسی مقام پہ میرے ساتھ ہوگا۔ ہائے 120 سال کے حبیب کمر کو کس کے باندھی ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور نصرت امام کے لیے چلے ہیں، جنگ کی ہے اس بوڑھے جوان نے لیکن ظاہر ہے جسمانی طاقت کا ساتھ دیتی، چاروں طرف سے 75,000 کے لشکر نے حملہ کیا۔ ہائے حبیب زمین پر آئے ہیں، آواز دی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آئے میرے مولا، حبیب کی طرف دوڑے، آئے میرا حبیب، آئے میرا حبیب، حبیب تم پہنچو، ہم بھی تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے پروردگار عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کے پیارے حسین کا، پیارے دوست کا پرسہ قبول کیجیے۔ یا امام زمانہ ہماری پرسداری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیے مولا۔ مولا قلیل سی عبادت ہے، ناقص عبادت ہے مولا، لیکن اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے پروردگار میرے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما۔ پروردگار میرے مولا کو ان کے واسطے سے پروردگار عالم ان کی حکومت کو قائم فرما دے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں مومن و مومنات حضرت آدم سے لے کے آج تک پیوند زمین ہوئے ہیں، ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام نے مشہور فرما دے۔ پروردگار عالم دنیا کے جس جس خطے میں مومن و مومنات موجود ہیں، ان سب کی اپنے بہترین فرشتوں سے حفاظت فرما، اور یقیناً تو فرمائے گا کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرا ذکر کرے، تیرے پیارے حبیب اور ان کی اطرت کا ذکر کرے، ان کے ساتھ تو لاکھوں فرشتوں کو داخل فرما دیتا ہے حفاظت کے لیے۔ پروردگار عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اسی طرح سے اور دوام عطا فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ اپنے رزق و روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان سب کو بہترین رزق و روزگار عطا فرما دے جلد از جلد بحق امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پروردگار عالم جو مومن و مومنات امام حسین بیمار ہیں کرونا کی وجہ سے، ان سب کو امام زین العابدین کے واسطے سے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ جو دشمنان اہل بیت نے پروردگار عالم ان سب کو اسی کرونا کی بیماری میں مبتلا فرما دے، اور تاکہ وہ اپنے معاملات میں گھرے رہیں، وہ اپنے حالات میں پریشان رہیں۔ پروردگار ہماری طرف سے غیر متوجہ ہو جائیں۔ پروردگار عالم اسی سال ہمیں حج اور زیارات کی جو ہے سعادت نصیب فرما دے۔ پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے عمل میں آسانی عطا فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دل کی لگن کو محمد و آل محمد سے جوڑے رکھیں۔ پروردگار عالم ہمارے تعلق کو، ہماری معرفت کو ہمارے مولا سے جوڑ دے، تاکہ ہم اس دنیا میں سے جائیں تو ہم جاہل نہ جائیں،
اور ہم مردہ نہ ہو جائیں بلکہ ہم باعمل باعلم جائیں اور وہاں پہ بھی ہمیشہ اور ہمیشہ ابدی زندگی حاصل کریں اور اپنے مولا و آقا کے قدموں کے میں بیٹھیں کہ ہمیں وہاں توفیق سعادت اور شفاعت نصیب ہو۔ الحمد للہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم اللہ حسین 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 حسین